السلام علیکم جی، میں ہوں ضیاء بلوچ۔ سامعین، سپریم کورٹ سے 36 گھنٹے کے اندر 2 استعفے، اور خاص طور پر دوسرے استعفے نے تو پورے کے پورے سسٹم کو ہلا کر رکھ دی ہے۔ نہ اپنوں کو سمجھ آ رہی ہے، نہ غیروں کی، نہ حامیوں کو، نہ مخالفین کو، کہ ہوا کیا ہے، آخر کیا وجہ تھی، کس وجہ سے جسٹس اعجاز الاحسن صاحب نے استعفیٰ دے دیا۔ جسٹس نقوی جو تھے، مظاہر علی نقوی صاحب کا جو استعفیٰ تھا وہ تھا کہ چلیں جی کوئی بات نہیں، ان کا کوئی معاملات تھے، کوئی ان پر ڈر تھا، کوئی چلو خوف تھا یا احتجاج تھا یا کچھ بھی تھا، لیکن جسٹس اعجاز الاحسن ان کے خلاف نہ ابھی تک کوئی ریفرنس آیا نہ کچھ آیا۔ اس پر سوال پیدا ہوتے ہیں کہ کیا ان کا استعفیٰ جو ہے وہ اختیاری ہے یا انہوں نے دباؤ کے نتیجے میں دیا ہے، نمبر 1۔ نمبر 2، یہ استعفیٰ انہوں نے کسی اصول کے تحت دیا ہے یا ڈر اور خوف اور راہ فرار کی علامت ہے یہ؟ اور تیسرا، اس استعفے کی کوئی اسٹریٹجی ہے، کوئی جمہوریت کی خدمت ہے یا پھر جمہوریت پر کاری وار ہے؟ اس حوالے سے تھوڑا سا ڈسکس کرتے ہیں کہ یہ ہے کیا، ہوا کیوں ہے۔ اس سے پہلے کہ اس معاملات کو دیکھیں کہ یہ دیکھتے ہیں کہ جسٹس اعجاز الاحسن ان کی اوورال ریپیوٹ کیا ہے۔ ان کی اوورال جو پرسنل ریپیوٹ ہے بڑی شاندار ہے جناب، بہترین جج، انتہائی پڑھے لکھے جج، ایسے جج جو انتہائی ماہر ہیں، جن پر لوگ ٹرسٹ کرتے ہیں، اعتبار کرتے ہیں۔ لیکن ان کی خامیاں کیا ہیں؟ خامیاں جناب یہ ہیں کہ وہ اس بینچ کا حصہ تھے جس بینچ نے نواز شریف کے خلاف ایک فیصلہ دیا تھا، اور اس کے علاوہ اور بہت سارے۔ ان کی سینئرٹی کو دیکھا جائے تو چند مہینے رہتے ہیں، وہ چیف جسٹس بننے والے تھے، اور چیف جسٹس کم از کم پاکستان میں وہ عہدہ ہے جس کی لوگ تمنا کر سکتے ہیں، مطلب خواہش کی جا سکتی ہے، یعنی اس کے بارے میں یہ واحد عہدہ ہے جس کے بارے میں یہاں تک کہا جاتا ہے کہ اوپر اللہ تعالیٰ ہوتا ہے اور اس کے بعد جو انصاف دینے والا ہوتا ہے وہ چیف جسٹس ہوتا ہے۔ مطلب اس قدر اس کی سپیریورٹی ہے، اور جس کی زندگی میں یہ موقع ملے وہ صاحب ظاہر خوش قسمت ہے اور اہم ترین انسان ہے۔ لیکن جسٹس اعجاز الاحسن جب صرف چند مہینے رہتے ہیں کہ وہ چیف جسٹس بن سکتے ہیں، قاضی القضاء بن سکتے ہیں، وہ استعفیٰ دے دیتے ہیں۔ اور اس کی وجوہات کیا ہیں، تھوڑا سا اس کو تھوڑا سا ڈسکس کرتے ہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ جسٹس اعجاز الاحسن وہ تھے کہ جنہوں نے جو پاناما کیس کے نگران جج تھے۔ آپ کو یاد ہوگا کہ نواز شریف کے خلاف جو ایک پاناما کیس آنے کے بعد ان کے خلاف ایک ریفرنس دائر کیا گیا، آج خود نوٹس لیا اس وقت کے چیف جسٹس صاحب نے، اور ایک 5 رکنی بینچ بنا، اس میں یہ شامل تھے۔ اور اس کے علاوہ پھر اس وقت کے جو چیف جسٹس ہیں ثاقب نثار صاحب، اور انہوں نے جو ایک تمام معاملات کو نگرانی کے لیے ایک جج مقرر کیا، تو وہ بھی جسٹس اعجاز الاحسن تھے۔ جسٹس اعجاز الاحسن اس وقت جونیئر جج تھے، لیکن اب تو وہ سینئر جج ہیں، مطلب اس وقت بھی وہ تیسرے نمبر پر سینئرٹی کے لحاظ سے ہیں۔ اور نمبر 2، یہ جو پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ ہے، اس کے بعد جو 3 رکنی بنیادی کمیٹی بنائی گئی ہے جنہوں نے فیصلہ کرنا ہوتا ہے کہ ان کی مشاورت کے بعد بینچ تشکیل دیں گے، ان کے مشاورت کے بعد یہ فیصلہ کیا جائے گا کہ اس کو انٹرٹین کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے، اس میں بھی شامل تھے۔ اس کے علاوہ جناب جو جسٹس اعجاز الاحسن صاحب ہیں وہ اس بینچ میں بھی تھے۔ وہ فل کورٹ جب بنایا گیا تھا، جب جسٹس قاضی فائز صاحب چیف جسٹس بنے، اور انہوں نے کہا جی میں سب سے پہلے پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ کو دیکھوں گا، اس کے بعد کوئی اور کام کریں گے۔ انہوں نے فل کورٹ بنایا، اس میں 10-5 سے فیصلہ آیا، جس میں وہ جو حکومتی ترامیم تھی ان کا اسٹے آرڈر ویکیٹ کر دیا گیا اور ان کو قبول کر لیا گیا۔ ان میں 5 جج جنہوں نے ان کی مخالفت میں جناب ووٹ دیے تھے اس میں بھی شامل تھے۔ اس کے علاوہ جسٹس اعجاز الاحسن صاحب کی جناب جو پروفائل ہے وہ یہ ہے کہ وہ 5 جج جنہوں نے فوجی عدالتوں کو کالعدم قرار دیا، ان میں جناب وہ شامل تھے۔ اور جسٹس منصور علی شاہ کی وہ جناب جسٹس اعجاز الاحسن کی زیر سربراہی وہ پورا کا پورا بینچ بنایا گیا، تو یونینیمسلی فیصلہ دیا۔ اور اس کے بعد کیا کیا کہ چیف جسٹس قاضی فائز صاحب نے کچھ عرصے بعد ہی جناب اس کی نظر ثانی جب کی اسی پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ کے تحت، تو وہ 7 جج تھے انہوں نے اڑا دیا، اس فیصلے کو بھی اڑا دیا۔ تو پہلے یہ خیال کیا جا رہا تھا کہ چونکہ ان کی 2 مخالفت کی 2 وجوہات تھی۔ ایک تو نون لیگ نے انہیں مسلسل ٹارگٹ کیا ہوا تھا، مریم نواز ان کا نام لے کر ان کے خلاف بات کرتی تھی، اسی طریقے سے نواز شریف صاحب ان کا نام لے کر بات کر چکے ہیں۔ دوسری جو وجہ تھی کہ چونکہ انہوں نے فوجی عدالتوں کی جناب مخالفت کی تھی، اس وجہ سے اسٹیبلشمنٹ کے لیے بھی وہ
قابل قبول نہیں تھے. اس کے علاوہ جناب ان کی مزید جو چیزیں دیکھی جائیں تو فوری طور پر جو معاملات بنے وہ یہ بنے کہ جب جسٹس مظاہر علی اکبر نقوی کے خلاف ایک ریفرنس دائر ہوا اور معاملہ سپریم جوڈیشل کونسل میں گیا تو اس کے بھی وہ ممبر تھے، لیکن انہوں نے ایک خط لکھا اور خط یہ تھا کہ آپ جسٹس مظاہر علی اکبر نقوی کے خلاف جو کارروائی کر رہے ہیں وہ بڑی اجلت میں کر رہے ہیں اور وہ مناسب نہیں ہے، اس طریقے سے اپنے ججوں کو بیچ نہیں چڑھایا جانا چاہیے. اور وہ اس کی جسٹس اعجاز الحسن جسٹس نقوی کی حمایت میں آ گئے تھے، لیکن پھر اچانک ہوا کہ جسٹس نقوی صاحب نے استعفیٰ دے دیا. اب جب استعفیٰ دے دیا تو پھر جسٹس مظاہر کہ چلو استعفیٰ چلا گیا، لیکن جسٹس اعجاز الحسن نے کیوں استعفیٰ دیا؟ ان کے ساتھ کیا معاملات تھے؟ اس پر بھی بہت ساری تھیوریز ہیں. حامد میر صاحب نے اپنے ایک پروگرام میں بھی کہا ہے جناب، انہوں نے کہا ہے کہ جناب جسٹس نقوی کے خلاف جو ریفرنسز تھے، جو معاملات تھے، یا وہ تو بہت کمزور تھے، لیکن جسٹس اعجاز الحسن کے خلاف ایک اور سٹرونگ قسم کی ایویڈنس، بلکہ وہ انہوں نے یہاں کہا ہے کہ جو وکیل صاحب ان کے خلاف ریفرنس دائر کرنے کی تیاریاں کر رہے تھے، انہوں نے 200 صفحات پر مشتمل ان کے خلاف ایویڈنسز اکٹھے کر لیے تھے. کیا واقعی درست ہے؟ کیا ہمارے جو ایوان جو سب سے بڑی عدالت میں بیٹھے ہوئے لوگ وہ اس حد تک کمزور ہیں؟ ان کے پروفائل اتنے کمزور ہیں کہ کوئی وکیل آ کر دھمکی دیتا ہے کہ میں آپ کے خلاف درخواست دے رہا ہوں اور وہ ڈر جاتے ہیں، وہ استعفیٰ دے دیتے ہیں، وہ سپریم کورٹ چھوڑ کر چلے جاتے ہیں. یا ایون سفر کرے، اب کہا جا رہا ہے کہ نہیں جی اصل میں جو اسٹیبلشمنٹ مخالف جج ہیں، جو اسٹیبلشمنٹ کے حوالے سے ان کی ایک رائے ہے، جنہوں نے فوجی عدالتوں کو جناب اپروو نہیں کیا، ان سے نکالا جا رہا ہے. بلکہ یہاں تک لفظ استعمال کیے جا رہے ہیں کہ سپریم کورٹ کو تیزاب سے غسل دیا جا رہا ہے تاکہ اسٹیبلشمنٹ مخالف جو جج ہیں وہ یہاں سے چلے جائے. لیکن کیا سرنڈر کر دینا چاہیے؟ کیا ذرا سا پریشر آئے اور ہتھیار ڈال دینے چاہیے؟ جسٹس اعجاز الحسن صاحب کے استعفے سے جو جمہوریت پسند طبقے ہیں ان کو بڑی تکلیف ہو رہی ہے. سیدھی سی بات ہے، خاصی تکلیف ہو رہی ہے. ایک تکلیف ہوتی ہے، نون لیگ اس پر خوشی کا اظہار کر رہی ہے. وہ کہہ رہے دیکھیں جی جنہوں نے نواز شریف کے خلاف فیصلے دیے تھے وہ اپنے انجام کو پہنچ رہے ہیں. مریم اورنگزیب صاحبہ نے باقاعدہ پریس کانفرنس کر دی. لیکن کیا ایسی ہے؟ کیا استعفیٰ دے کے ایسے گھر چلا جانا کافی ہوتا ہے؟ پاکستان میں جب فاشزم ہو رہا ہے، جمہوریت خطرے میں ہے، جب ہمارے ہاں یار لوگ آپ پر قابو ہو رہے ہیں، لوگوں کو لاپتہ کیا جا رہا ہے، جب 100 200 مقدمات کیے جا رہے ہیں، جب میڈیا کو بند کر کے اور اس کو بے توقیر کر دیا گیا ہے، ایسے میں اگر کچھ امید رکھتے ہیں جمہوریت سے تو ان کو امید صرف سپریم کورٹ میں سے ہو سکتی ہے. اور سپریم کورٹ کی یہ صورتحال ہے کہ وہاں جن کے متعلق یہ خیال کیا جا رہا تھا کہ وہ تمام تر دباؤ کو بالائے طاق رکھتے ہوئے جمہوریت کی سربلندی کے لیے، آزادی کے لیے، انصاف پسندی کے لیے کام کریں گے، ان کے ساتھ صورتحال یہ ہے کہ ان کو ایک دھمکی، ایک بھبکی لگائی جاتی ہے، ایک جناب ان کو ڈراوا دیا جاتا ہے اور وہ استعفیٰ دے کے چلے جاتے ہیں. یہ کیا ہے؟ اچھا ایک اور پہلو ہے، وہ کہہ رہے ہیں جناب کہ یہ جو استعفیٰ دیا گیا ہے یہ در حقیقت دباؤ بڑھانے کے لیے. بھائی کس قسم کا دباؤ بڑھانے کے لیے؟ کیا اس دباؤ بڑھانے سے کوئی اثرات پڑیں گے؟ نہیں جی، آپ نے میدان خالی کر دیا. آپ کا خیال تھا کہ آپ جمہوریت پسند ہیں، انصاف پسند ہیں اور اس وقت کسی کا دباؤ قبول نہیں کرتے، لیکن آپ میدان چھوڑ کر بھاگ رہے ہیں. اس سے کیا ہوگا؟ اس سے یہ ہوگا کہ واک اوور مل گیا. اب جو باقی تھوڑے بہت جج رہ بھی گئے ہیں وہ تو اور زیادہ ڈر جائیں گے. ہاں یہ ہوتا کہ آپ کے استعفیٰ دینے سے واقعی پریشر ایگزرٹ ہو جاتا، باقی دوسروں پر جناب پریشانی لاحق ہو جاتی. دوسرے لوگ تو خوشیاں منا رہے ہیں، ان کے لیے راستہ آپ نے آسان کر دیا. اور نمبر 2 آپ کو پتا ہے کہ اس کے بعد یہاں جج لائے جانے ہیں، یعنی ہائی کورٹوں سے لائے جانے ہیں، اور ہائی کورٹوں سے جب جج یہاں لائے جائیں گے تو نیچے اپنی مرضی کے جج بھرتی کیے جائیں گے. مطلب جو نئی بھرتی ہوگی وہ پولیٹیکل جناب اپنے اسپیکٹ سے کی جائے گی. تو آپ نے کیا کیا؟ اس حوالے سے جناب کہا جا رہا ہے کہ نہیں جی انہوں نے بڑی خدمت کی، بڑا اصول پسندی کا ثبوت دیا. میرا خیال میں نے اب تک جتنا بھی اسٹڈی کی ہے، میں نے جتنا سینئر سے بات کی ہے، میں نے جتنا تجزیہ کاروں سے بات کی ہے، میں نے ماہرین قوانین سے بات کی ہے، جن سے بھی بات کی ہے، وہ کہہ رہے ہیں جی ہمیں جسٹس اعجاز الحسن کے اس استعفے کی تو سمجھ قطعاً نہیں آ رہی. یہ صرف کیا اپنی پینشن بچانا ہے کہ 10 لاکھ روپے؟ اب جب یہ ساری صورتحال دیکھتے ہیں تو پھر ہمیں عمران خان یاد آ جاتا ہے کہ عمران خان کو اس وقت پینشن کی نہیں پڑی ہوئی،
اس کو تو دھمکی دی جا رہی ہے کہ تجھ سے جان سے مار دیں گے، بلکہ دھمکی دی نہیں گئی ہے، وزیر آباد میں باقاعدہ اس پر عمل کر دیا گیا ہے. یہ تو گولی چند انچ نیچے چلی گئی، ورنہ تو اس وقت نہ ہوتا. لیکن وہ ڈٹا ہوا ہے. اور آج جب دوسرا استعفیٰ بھی آیا ہے تو عمران خان کی طرف سے بیان آیا ہے کہ میں اپنے اصولوں کی خاطر جان قربان کرنے کے لیے تیار ہوں. لیکن یہاں کیا ہو رہا ہے؟ کیا پاکستان کے عوام کو لاوارث چھوڑ دیا گیا؟ کیا کچھ اور نہیں ہے؟ لیکن اب چلیں یہ تو ہو گیا، اب مستقبل کا نقشہ کیا ہے جناب؟ وہ تو انتہائی خطرناک ہے. کیا ہے؟ اب صبح آج رات آپ کو پتا ہے کہ الیکشن کمیشن نے ایک درخواست دی کہ بلے کا نشان اس جو پشاور ہائی کورٹ نے پی ٹی آئی کو دیا ہے وہ غلط دیا ہے، ان سے واپس لیا جائے. آج درخواست دی، پہلے اعتراض لگا کہ کچھ صفحے جناب نظر نہیں آ رہے، پھر اس اعتراض کو ریموو کیا گیا، پھر آج ہی نمبر لگ گیا، پھر آج ہی 3 رکنی بینچ بھی بن گیا. تو مستقبل میں ہونے کیا جا رہا ہے؟ کیا صبح بلہ پہلے واپس کر دیا جائے گا، لے لیا جائے گا؟ عمران خان کو پہلے بے دست و پا پارٹی اس کی جناب تتر بتر، اور جو بلے کا نشان ہے وہ بھی واپس سپریم کورٹ سے لے لیا جائے. اس کے بعد کیا ہوگا؟ ایک اس نگران حکومت نے ایک کمیٹی بنائی ہے، کیبنٹ کمیٹی، اس نے 20-21 تاریخ تک رپورٹ دینی ہے کہ کیا 9 مئی کے واقعات کے حوالے سے جو پارٹی تھی وہ بطور دہشت گرد پارٹی ملوث تھی. اور میرا خیال میں ایسی 14 دن کا ٹائم کیبنٹ کمیٹی کو دیا گیا ہے، حالانکہ اس کے لیے 14 منٹ ہی کافی ہیں. بھئی فیصلہ جو کرنا ہے وہ تو پہلے طے کر لیا ہے نا، ورنہ اگر یہ ٹائم ٹیکنگ ہوتا تو مئی کہاں اور جنوری کہاں، یہ 8 ماہ ہو گئے، پہلے فیصلہ ہو چکا ہوتا. لیکن وہ تو نہیں ہوا، عدالتوں میں بھی نہیں ہوا، ایون جو فوجی عدالتیں وہاں بھی نہیں ہوا. فیصلہ کرنا ہے اب کیبنٹ کمیٹی نے، 3 وزیروں نے، تو بھائی ان کے لیے 14 دن کیا ضرورت ہے ان کو دینے کی؟ 14 منٹ دو اور فیصلے لکھواؤ، سائن کراؤ، اور پھر اس کیا کرنا ہے؟ سپریم کورٹ کے پاس بھیجنا ہے. اب سپریم کورٹ میں فرض کریں جناب، اب یہ کہا جا رہا ہے، گیم جو ہو رہی ہے کہ سپریم کورٹ میں جب یہ جاتا معاملہ تو ہو سکتا ہے فل بینچ بنتا. اب جب فل بینچ بنتا تو جو جمہوریت پسند وکلا ہیں ان کی تعداد کچھ زیادہ ہوتی، اور وہ شاید اس قسم کے فاشزم کے جو ہتھ کنڈے ہیں ان کو قبول نہ کرتے. لیکن اب 2 جج مائنس ہو چکے ہیں، لہٰذا اب ایک خاص مکتبہ خیال کے جناب جو ججز ہیں وہ وہاں موجود ہے، اور جیسے حکم آتا جائے گا ویسے کرتے جائیں گے. کیا ایسا ہو رہا ہے؟ اس طریقے سے آپ الیکشن آگے کرا بھی دیں گے تو ان الیکشن کی کیا اہمیت ہوگی؟ اگرچہ بڑا زبردست قسم کا جناب آپ نے تیاری کی ہے جناب کہ 2 ججز فارغ کر دیے، سپریم کورٹ پر مکمل کنٹرول ہو گیا، اب کسی کو اسٹیبلشمنٹ کے خلاف آواز دینے کیا ایسے دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے. لیکن کیا یہ سسٹم چل سکے گا؟ پہلے ہی آپ جتنے مرضی ہتھ کنڈے استعمال کرتے رہے. عمران خان جیل میں بیٹھا ہوا ہے، اس نے جیل میں بیٹھے ہوئے عوام کی حمایت سے ان ہتھ کنڈوں کو ناکام کیا ہے. اب آگے کیا ہوگا؟ کیا کامیاب ہوگا، یا پورا کا پورا سسٹم ہی ہمارا کلیپس ہونے کے لیے جا رہا ہے؟ یہ انتہائی میں سمجھتا ہوں تشویشناک صورتحال ہے. جو لوگ بھی تھوڑی سی محبت کرتے ہیں جمہوریت سے ان کے لیے پریشان کن خبر ہے. اور اب دیکھتے ہیں کہ کیا یہ تو بہت جلدی انشاءاللہ میرے خیال میں صبح یہ جو سارا کا سارا روڈ میپ ہے اس پر آغاز ہونا شروع ہو جائے گا، اور جسے کہتے ہیں جناب کہ پلے بک جو ہے اس پر عمل ہو رہا ہے. اس پر پہلے جناب تحریر کر دیا گیا ہے کہ فلاں یہ کھیلے گا، فلاں یہ کھیلے گا، فلاں یہ ہوگا، اور الٹیمیٹلی جناب ایک لولے لنگڑے اپاہج قسم کے الیکشن کرا دیے جائیں گے، اور پھر ایک ایسے پپٹ حکمرانوں کو سامنے لایا جائے گا. کیا ایسے ملک چل سکے گا؟ میرا خیال میں بغیر انصاف کے حکومت نہیں چل سکے گی. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کا قول ہے کہ کفر کی حکومت چل سکتی ہے لیکن جبر کی اور ظلم کی نہیں چل سکتی. سامعین، یہ میری اب تک کی گزارشات تھی. مجھے میرے اس چینل کو اپنی محبتوں اور دعاؤں میں یاد رکھیے گا. ملتے ہیں چھوٹے سے وقفے کے بعد.